الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا۔ ذوالقرنین کے متعلق تذکرہ چل رہا تھا کہ پہلے وہ مغرب کی طرف گیا اور وہاں کے سارے علاقوں کو فتح کرتا ہوا مغرب کی بالکل آخری آبادی پر پہنچا اور وہاں پر جا کر اس نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ پھر وہاں سے نکل کر مشرق کی طرف گیا اور مشرق کے سارے علاقے فتح کرتا ہوا مشرق کی آخری آبادی پر گیا اور وہاں پر جا کر اس نے اللہ کا نام لیا اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، جس پر اللہ نے دو اختیارات دیے اور حضرت ذوالقرنین نے ان دونوں اختیارات کا بھرپور استعمال کیا۔ جو بات وہ مان لیا جنہوں نے ان کو ویلکم کیا، اور جن کو نہیں مانا ان کے بارے میں کہا کہ ہم اس کو مار دیں گے، قتل کر دیں گے۔ اس کے بعد وہ ذوالقرنین وہاں سے نکلتا ہوا ایک اور راستے پر ہو لیا، ثم اتبع سببا۔ اب قرآن نے اس راستے کی تعیین نہیں کری، وہ پہلے مغرب کی تعیین کری تھی، مشرق کی تعیین کری، لیکن یہاں پر راستے کی تعیین نہیں کری کس سمت کے اندر گیا۔ مفسرین نے با اتفاق لکھا ہے کہ یہ شمال کی سمت ہے، کیونکہ جنوب کی طرف اتنی آبادی نہیں ہے، تو یقیناً یہ سمت شمال ہے کہ جہاں پر یہ ذوالقرنین گیا اور شمال کے سارے علاقوں کو فتح کرتے ہوئے بالکل آخر میں ایک ایسی جگہ پر پہنچا جہاں پر اس نے دیکھا کہ دو پہاڑوں کے درمیان ایک عجیب و غریب قوم بستی ہے، یاجوج ماجوج جسے کہتے ہیں۔ اور جب وہاں پر پہنچا تو ان کی وحشیانہ زندگی کو دیکھا اور ان کا لائف اسٹائل اور ان کا تمدن دیکھا، بات چیت کرنے کا ڈھنگ اور سلیقہ دیکھا، تو وہ بالکل ان تمام معاملات سے نابلد تھے، جس کو قرآن نے کہا کہ بالکل کچھ سمجھتے ہی نہ تھے۔ تو یہ سمجھنے کا تعلق صرف زبان سے نہیں ہے کہ ان کو ان کی زبان نہیں آتی تھی، بعض اوقات جس کو انگریزی نہیں آتی اس کو بھی آپ کچھ اشارے کنایے سے بات تو سمجھا سکتے ہیں کہ پانی پلا دو، ادھر چلے جاؤ، ادھر آ جاؤ۔ تو معلوم ہوا کہ وہ صرف اشارے یا کنایے کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ ان کے اندر عقل اور فہم عام انسانوں کی طرح اتنا جوبن و عروج کے اوپر نہیں تھا کہ وہ ساری بات سمجھ سکے، کیونکہ ایک مکمل غیر متمدن اور وحشیانہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ تو لوگوں نے کہا ذوالقرنین یہ بڑے یاجوج ماجوج زمین کے اندر فساد اور دنگل مچانے والی قوم ہے، ہم آپ کو کچھ چندہ دیتے ہیں، آپ اس چندے کا بھرپور استعمال کیجیے اور ایک بڑی دیوار بنا دیجیے کہ اس طرف ہم انسان ہو جائیں اور اس طرف یہ وحشی قوم بطور انسان ہو جائے۔ تو حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ بھائی پیسوں کی ضرورت تو نہیں، پیسے تو اللہ نے بہت دی ہے، ہاں مجھے مالی خدمت کے بجائے جسمانی خدمت کی ضرورت ہے۔ لوہے کی چادریں لے کر میرے پاس آؤ اور ہم اپنے بندے میرے کو دو، افرادی قوت میرے کو دو، تو ہم ایک بڑی دیوار بناتے جس کی وجہ سے کہ یاجوج و ماجوج اس طرف نہیں آ سکیں گے۔ چنانچہ بڑی دیوار لوہے کی چادروں کی بنائی گئی، کافی وقت اس کے اندر صرف ہوا، اور جب وہ بڑی دیوار بن کر پہاڑ کے دونوں سروں کے برابر پہنچ گئی تو اس کے اندر آگ کو اس کو دھونکا گیا، جس کی وجہ سے اس کے اندر مضبوطی آ گئی، اور جب دھون کر اس کو بالکل لال انگاری کی طرح آگ کو کر دیا گیا، پھر حضرت ذوالقرنین نے کہا بھائی پگھلا ہوا تانبا لے آؤ، اور اس کو سیسا پلائی ہوئی دیوار کر دیا۔ گویا یہ دیوار بظاہر تو بننے والی تھی، عام دیواریں اینٹوں سے بنتی ہیں، پتھروں سے بنتی ہیں، یہ دیوار لوہے کی مضبوط چادروں سے بنی تھی، اور پھر اس کے اندر سیسا پلائی ہوئی پوری اس قسم کا پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا کہ گویا پوری دیوار ایسی ہو گئی جیسے ایک ذات، جس کو ڈھانا انتہائی مشکل تھا۔ اور یہ کام حضرت ذوالقرنین نے کروا دیا، اور یہ ایسا کروایا کہ اب اس کے اندر اس بات کی استطاعت نہیں ہے کہ وہ چڑھائی کر سکے، اور نہ ہی اس بات کی استطاعت ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی سوراخ یا کوئی نقب لگا سکے۔
تو یہ ذوالقرنین نے یہ سارے کام کیے۔ یاجوج ماجوج کون ہے؟ یہ یاجوج ماجوج انسانوں کی طرح ہی یہ قوم ہے، اور یہ وہ قوم ہے کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی 3 اولادیں حام، سام اور یافس، اس میں سے حام اور سام تو گورے اور کالے ہیں، اور جو یافس ہے یہ یاجوج ماجوج کی نسل سے ہے۔ یافس کس سے ہے؟ یاجوج ماجوج کی نسل سے ہے۔ تو ایسا نہیں کہ یہ کوئی انسانوں سے ہٹ کر لوگ ہیں، انسانوں میں سے ہی ہے، لیکن انتہائی وحشی قوم ہے جسے یاجوج ماجوج کہتے ہیں۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کی ذریت کو ہی باقی رکھا ہے، اور نوح کی ذریت میں سے باقی دوسری تصریحات سے اس بات کا ثبوت ہے کہ صرف 3 اولاد سے نسل چلی ہے، تو یہ حام اور سام کے علاوہ یافس نام کی قوم سے یہ لوگ آباد ہیں۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہماری تاریخی روایات ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کا زمانہ 6 صدی ہجری کے اندر تاتاریوں کی صورت میں، منگولیوں کی صورت میں، وحشی ترکیوں کی صورت کے اندر ان کا ظہور ہو چکا ہے، لیکن ہرگز ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید کی تصریحات سے پتہ لگتا ہے کہ اس قسم کی قوم ابھی تک آئی نہیں ہے۔ حضرت نواس ابن سمان رضی اللہ عنہ فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ہمیں دجال کے فتنے کا تذکرہ کیا اور ہم کو خوب ڈرایا اور ہم سہم گئے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اگر میری زندگی کے اندر دجال آیا تو میں خود مقابلہ کروں گا، اور اگر میری زندگی میں نہیں آیا تو تم لوگ خوب ہمت کرنا اور دجال سے مقابلہ کرنا، اور سورہ کہف کی ابتدائی آیتیں پڑھنے کا حکم دیا جو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھنے کے لیے۔ دجال جب آئے گا تو اس وقت امام مہدی تشریف لا چکے ہوں گے، اور دجال کے آتے ہی اس کے ہاتھ سے بظاہر خیر و برکات کا ظہور ہوگا۔ گویا دجال پر بات ماننے والے اور اس پر ایمان لانے والے مادیت پرست ہوں گے، اور دجال جدھر سے گزرے گا سرزمین کو شاداب کر دے گا۔ جہاں قیام پذیر ہوگا 1 سیکنڈ کے لیے، وہاں کی زمین پر کھیت اور ہریالی اور سبزہ نمودار ہو جائے گا۔ جس قوم کے پاس سے گزرے گا صبح واپسی آئے گا تو اس قوم کے کوہان یعنی جانوروں اور مویشیوں کے کوہان لمبے ہو گئے ہوں گے۔ کسی بکری کے پاس سے گزرے گا، اس بکری کے تھنوں کے اندر دودھ آ جائے گا۔ گویا اس پر ایمان لانے والے ایسے خیر اور برکت بظاہر دیکھنے والے ہوں گے، اور ایک قوم کے پاس سے گزرے گا جو قوم انتہائی ہوشیار ہوگی، اور قوم جب اس پر ایمان لے آئے گی تو لوگ دیکھیں گے وہاں پر مزید اللہ کی نعمتیں آ گئی، اور کچھ قوم کے پاس سے گزرے گا اور وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے تو وہ انتہائی قحط کے اندر مبتلا ہو کر مر جائیں گے۔ زندگی موت بظاہر اس کے سامنے ایسی ہوگی کہ ایک جوان ہٹے کٹے آدمی کو بلائے گا، اس کو درمیان سے قتل کرے گا، ایک دھڑ سیدھے ہاتھ پہ رکھے گا، ایک دھڑ الٹے ہاتھ کے اوپر، اور حکم دے گا کھڑے ہو جاؤ، اور یہ نوجوان کھڑا ہو جائے گا اور سامنے لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے، کہیں گے یہی تو ہمارا خدا ہے۔ دیکھنے کے اندر انتہائی بدصورت ہوگا، ایک آنکھ اوپر کی طرف ابھری ہوئی ہوگی اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ بعض روایات کے مطابق ماتھے پر مسلمانوں کو لکھا ہوا دکھے گا کہ کافر ہے، اور جو لوگ مسلمان اس کے دجل اور اس کے فتنہ دجال کے اندر مبتلا ہو جائیں گے اس کو اس کا کافر ہونا محسوس نہیں ہوگا۔ جب دجال کا عروج ہوگا اس دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد پر فرشتوں کے دونوں منڈوں کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے مینارے پر اتریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس حال میں اتریں گے کہ اگر اپنا سر نیچے کریں گے تو اس سے پانی نیچے کی طرف قطرے گریں گے، اور جب سر اوپر کریں گے تو وہی پانی کے قطرے پیچھے کی طرف گریں گے۔ گویا دیکھنے والا یہ سمجھے گا کہ ابھی ابھی آسمان سے غسل کر کے آ رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ نیچے اتریں گے اور دجال کا مقابلہ کریں گے، اور باب لد کے مقام پر، یہ مقام آج بھی اسرائیل میں موجود ہے، وہاں پر اس دجال کا صفایا کر دیں گے۔ اس دجال کا جب صفایا ہو جائے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی حیثیت سے اس دنیا کے اندر رہیں گے، عدل و انصاف قائم کریں گے۔ اس دوران یہ فتنہ یاجوج ماجوج پیدا ہوگا، اور یہ احادیث سے ثابت ہے۔ اس کا انکار کرنا دراصل احادیث کا انکار ہے، اور یہ یاجوج ماجوج اس قسم کی قوم ہوگی کہ پہاڑوں سے اتریں گے اور
چھوٹی چھوٹی چونٹیوں اور ٹڈی دل حملوں کی طرح پوری دنیا کے اندر پھیل جائیں گے۔ ایک حدیث میں تو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت آدم سے کہیں گے کہ اپنی ذریت کو جہنم میں سے اٹھائیے، تو حضرت آدم فرمائیں گے کہ کتنے؟ تو بولا کہ حضرت آدم کو اللہ فرمائیں گے ہر 1000 میں سے 999 جہنمی ہیں، ہر 1000 میں سے 999 جہنمی ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم ڈر گئے، ہم نے کہا اللہ کے نبی جنتی کون ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ڈرو مت، یہ 999 میں سے 998 یہ یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے اور ایک انسانوں میں سے ہوگا جو جہنمی ہوگا، اور اس کے علاوہ ایک جنتی ہوگا۔ تو یاجوج ماجوج کا فتنہ اتنی کثرت سے دنیا کے اندر ہوگا اور اس قدر پھیلے گا کہ جس سمندر کے پاس سے گزریں گے سمندر کا پانی پی کر چٹ کر جائیں گے، بحیرہ عرب جیسے بڑے سمندر کو خشک کر دیں گے۔ ان کا فتنہ فساد اتنا عروج کے اوپر ہوگا، اور آخر کے اندر پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے جائیں گے اور وہاں پر پناہ گزی ہو جائیں گے کہ وہ ان لوگوں کے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بالکل عاجز ہو جائیں گے اور تمام مسلمان مومن اپنے اپنے قلعوں کے اندر محفوظ ہو جائیں گے، اب یہ ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا فرمائیں گے کہ اللہ ان یاجوج ماجوج کی فتنے کو ختم کر دیں۔ چنانچہ اللہ ان پر ایک بڑی وبا بھیجیں گے جس سے یہ سارے یاجوج ماجوج تباہ و برباد اور خاکستر ہو جائیں گے۔ اب جب یہ تباہ ہو جائیں گے تو مسلمانوں کا جو اندر قلعوں کے اندر حال ہوگا وہ اتنا ہوگا کہ کھانے پینے کا سامان کم پڑ جائے گا۔ حدیث شریف میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیل کی سری، بیل کا سر 100 دینار کے عوض بیچا جائے گا، اتنی قلت کھانے پینے کی اور قحط ہو جائے گا، کیونکہ قلعوں کے اندر محفوظ ہے یاجوج ماجوج کے فتنے سے بچنے کے لیے۔ اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ فتنہ یاجوج ماجوج ختم ہوگا تو ان کی لاشیں پڑی رہ جائیں گی۔ یہ جب اٹھیں گے اپنے قلعوں سے نکلیں گے حضرت عیسیٰ اور تمام مسلمان، تو عجیب منظر دیکھیں گے کہ زمین کے اندر حدیث شریف کے مطابق ایک بالش بھی اتنی جگہ نہیں ہوگی جہاں یاجوج ماجوج میں سے کسی کی لاش نہ پڑی ہو، اس قدر غلبہ ان کا ہوگا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے اللہ کوئی خیر کا فیصلہ کر دے، اس زمین میں تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے اونٹ نما درندوں کو ہواؤں میں اڑتا بھیجیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھائیں گے اور سمندر برد کر دیں گے اور ان کی بالکل صفحہ ہستی سے ان کو مٹا دیں گے۔ اس کے بعد زمین کے اندر خیر اور برکت شروع ہو جائے گی، زمین خوب اپنی برکات ظاہر کرنے لگے گی، اس طرح ظاہر کرے گی کہ بکری کا ایک وقت میں نکلنے والا دودھ پورے قبیلے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور حضرت عیسیٰ کے زمانے کے آخری حصے میں اس قدر برکت ہوگی کہ انار کا ایک دانہ 20 افراد کے کھانے کے لیے کافی ہو جائے گا، اور انار کا جو چھلکا ہوگا اس کو بطور چھتری بارش سے بچنے کے لیے سائبان اور چھتری کے طور پر انار کے چھلکے کا دانہ استعمال ہوگا، خوب خیر اور برکت ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ اور اس قدر خیر و برکت ہوگی کہ کفر اور ظلم کا نام و نشان دنیا سے مٹ جائے گا، عدل کا بول بالا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک وبا تمام مسلمانوں پر بھیجیں گے، ان کے بغل کے اندر کوئی پھوڑا نکلے گا جس کی وجہ سے تمام مسلمان آہستہ آہستہ مر جائیں گے، پھر کفر ہوگا، اور جب قیامت کے وقت قریب کوئی بھی اللہ اور اس کا نام لے و باقی نہیں رہے گا، اس وقت قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ ہے یاجوج ماجوج اور اس کا فتنہ، جس کو بچانے کے لیے حضرت ذوالقرنین نے یہ کام کیا۔ حضرت ذوالقرنین نے یہ دیوار کہاں بنائی؟ عجیب و غریب قسم کی روایات ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ قرآن و حدیث سے کچھ ثابت نہیں ہے، لہذا آپ پر کسی مورخ کی بات کو ماننا لازم نہیں ہے، لیکن جو مشہور ہے کہ دیوار چین کے نام سے جو دیوار ہے یہ ذوالقرنین اس کے پیچھے ہے، یہ بات تو بالکل غلط ہے۔ بھئی چین تو مشرق کے اندر کنارے پر ہے، مشرق اقصی میں، جبکہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا سفر کدھر تھا ذوالقرنین کا؟ شمال میں۔ تو دیوار چین کا تو کوئی نام و نشان ہے ہی نہیں، جس دیوار چین کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے ذوالقرنین ہے۔ بعض لوگ اس لیے منع کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم نے تو پوری دنیا کو چھان مارا، اور مسلمان جو اس قسم کی دیوار اور یاجوج ماجوج کی باتیں کرتے ہیں ہمیں تو اس کا تذکرہ نہیں ملا۔ تو بھائی آئے دن تو آپ خود کہتے ہیں کہ ہم نے فلانے جنگلات کے اندر ابھی تک نہیں گئے، ہم نے تو ابھی تک یہ نہیں دیکھا۔
ایک سمندر کی نئی مخلوق دیکھنے کو ملتی ہے، آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی وہ سمندر کی نئی مخلوق دیکھنے کو ملی ہے۔ تو اب بھی کتنی جگہ ایسی ہوں گی جہاں پر انسانوں کی رسائی جنگلات بر و بحر میں نہیں ہوئی، ممکن ہے وہاں پر ہو۔ اب آیا یہ کس مقام کے اوپر ہے؟ تو بعض مفسرین کے نزدیک بخارا اور ترمذ کے مقام پر ہے، لیکن راجح ترین قول کے مطابق یہ کرشیا اور کردغستان کے مقام پر قفقاز نامی کوہ قاف کی پہاڑیوں کی بلندیوں کے اوپر یہ مقام ہے۔ تو بھئی ہم نے تو وہاں پر اپنی ساری رسائی انسانوں نے کی، پھر بھی نہیں ملی، تو ممکن ہے پہاڑ کو ہی دیوار چین بنا دیا گیا ہو، پہاڑ کو ہی دیوار بنا دیا گیا ہو، اور اتنی بلندی تک انسان کا جانا فی الحال ممکن نہیں ہے۔ تو راجح قول یہی ہے، حضرت علامہ شاہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی قول کو ترجیح دی ہے کہ کردغستان کرشیا کے مقام کے اوپر قفقاز نامی مقام پر کوہ قاف کی بلندیوں کے اوپر جو مقام ہے، یہ بڑی وہ دیوار ذوالقرنین ہے جس کو سد ذوالقرنین سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لیکن قرآن نے جب ان کا تذکرہ نہیں کیا تو یہ ساری جغرافیائی مورخین اور تاریخی روایات ہیں جن پر کوئی ایمان لاتا ہے تو بہت اچھی بات، نہیں لاتا تو بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ جو قرآن نے جس کا تذکرہ کیا وہ لانا ضروری ہے۔ یاجوج ماجوج کے آ گئے، راجح قول کے مطابق راجوج ماجوج اور جو ان کا صفحہ ہستی سے مٹنا ہے جس کا تذکرہ میں نے آپ کو ابھی کیا، یہ تو بہر صورت قرب قیامت میں ہی ہوگا، اور اس کا تذکرہ آگے اللہ خود فرمانے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، کہ جب میرے رب کا وعدہ آئے گا اللہ تعالیٰ اس دیوار کو ریزہ ریزہ کر دے گا، وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، میرے رب کا وعدہ پکا ہے۔ لیکن کچھ اس قسم کے ممکن ہیں منگولی اور ترکی اور متمدن غیر متمدن قسم کی بھاشی قومیں بطور یاجوج ماجوج نکلتی رہی ہوں، تو یہ بھی ممکن احتمال ہے۔ لیکن جو واقعہ میں نے آپ کو بتایا یہ قرب قیامت کے اندر لازماً ظہور پذیر ہوگا، اور اس پر گواہ قرآن مجید کی یہ آیت ہے۔ ثم اتبع سببا، پھر ذوالقرنین چلا ایک اور راہ کے اوپر، حتی اذا بلغ، یہاں تک کہ جب ذوالقرنین پہنچا بین السدین، پہاڑ کی دو پہاڑوں کے درمیان، وجد، ذوالقرنین نے پایا من دونہما قوما، ان پہاڑوں کے پیچھے ایسی قوم کو، لا یکادون یفقہون قولا، وہ کوئی بات سمجھتے نہیں تھے۔ قالوا، وہاں کے لوگ کہنے لگے، بطور ترجمان کوئی اللہ والا مل گیا ہوگا، اس سے بولا کہ بھائی ترجمانی کرو، بات کرو، تو کوئی ترجمان ملا تو وہاں کے لوگوں پہ سے ایک بندہ ترجمان بنا، اور اس نے ذوالقرنین سے کہا، یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، ان یاجوج وماجوج مفسدون فی الارض، اس کے پیچھے قوم یاجوج ماجوج ہے، مفسدون فی الارض، زمین کے اندر فساد مچانے والی ہے، فہل نجعل لک، کیا ہم دے دیں آپ کو، خرجن، کوئی محصول، کوئی چندہ، علی، اس بات کے اوپر، ان تجعل، کہ آپ بنا دیں، بیننا و بینہم، ہمارے اور ان کے درمیان، سدن، ایک آڑ، بطور دیوار ایک آڑ بنا دیں۔ تو حضرت ذوالقرنین نے قالا، کہا، ما مکنی فیہ ربی خیر، جو کچھ مجھے میرے رب نے قدرت دی ہے وہ تو بہت بہتر ہے، یعنی مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، مجھے مالی خدمت نہیں چاہیے، مجھے جسمانی خدمت چاہیے، لہذا فاعینونی بقوہ، تم میری مدد کرو طاقت کے ساتھ، جسم کی محنت کر کے، اجعل بینکم و بینہم ردما، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک بہت بڑی دیوار اور آڑ بنا دوں گا۔ آتونی زبر الحدید، تم لے آؤ میرے پاس لوہے کی چادریں، حتی اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ جب وہ دیوار بناتے بناتے برابر کر دی پہاڑ کی دو چوٹیوں کے درمیان، قال، کہنے لگے، انفخو، اب اس کو دھونکو، قال حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب اس کو دھون کر لال انگارہ کر دیا، یعنی مکمل آگ اس کو بنا دیا، آگ کا انگارہ کر دیا، قال، حضرت ذوالقرنین نے کہا، آتونی، لے آؤ میرے پاس، قطرن، پگھلا ہوا تانبا، قطرن، پگھلا ہوا تانبا، پھر فرمایا افرغ علیہ، تاکہ میں اس پر ڈال دوں۔ میں نے قرآن کی آیت میں الفاظ اوپر نیچے اس لیے کیے تاکہ ترجمہ آپ کو صحیح سمجھ میں آ جائے۔ آتونی، میرے پاس لے آؤ، کیا چیز؟ قطرن، پگھلا ہوا تانبا، افرغ علیہ، تاکہ میں ان کے اوپر ڈال دوں۔ فما استطاعوا ان یظہروہ، پھر وہ نہیں چڑھ سکیں گے اس کے اوپر، پھر ان کی اتنی استطاعت نہیں ہوگی کہ وہ اس کے اوپر چڑھ سکے۔ وما استطاعوا لہ نقبا، اور نہ ہی وہ اس کے اندر سوراخ کرنے کی استطاعت رکھیں گے۔
قال ذوالقرنین نے جب یہ سارے معاملات پورے کر دیے اور دیکھا کہ موٹی دیوار تیار ہو گئی ہے تو کہنے لگے ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت و مہربانی ہے۔ یہ ہیں بڑے اولیاء اللہ کہ اتنے بڑے بڑے کام کرنے کے بعد بھی نسبت اس خیر کی کس کی طرف کرتے؟ اللہ کی طرف کرتے۔ اور ہمارے یہاں کسی مہینے کاروبار اچھا ہو جائے تو آدمی چوڑا ہو جاتا ہے، یار آج اس بار میرا کام دیکھو کیسا اچھا۔ تو ایسے موقع پر نسبت کیا کرے کہ اس بار اللہ نے بڑی مہربانی کر دی، اس بار اللہ نے پھر جب اللہ کا تذکرہ اور چرچا کر دے پھر بلے اسباب کا تذکرہ کرے کہ فلانی میری چیز آئی تھی اس لیے برکت ہوئی اور اس لیے برکت ہوئی، والدین کی دعا ملی، بیوی بچوں کی وجہ سے اللہ نے برکت دے دی۔ پھر جتنے غیر اللہ کے تذکرے سب کرے، سب سے پہلے تذکرہ کس کا ہو؟ اللہ کا، کیونکہ اللہ کو اس کے تذکرے اور چرچے سننا بہت پسند ہے۔ قال فرمایا ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی مہربانی ہے۔ فاذا جاء وعد ربی، پس جب آئے گا میرے رب کا وعدہ، جعلہ دکا، اللہ کر دے گا اس دیوار کو ریزہ ریزہ۔ اب دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ دیوار ریزہ ریزہ ہو چکی ہے، یاجوج ماجوج نکل کر قوم میں پھیل چکے ہیں، تاتاریوں کا فتنہ عروج پر رہا ہے، پوری دنیا میں مسلمانوں کا قتل اور ظلم کا غارت کا بازار گرم ہوا ہے، یہ سارے معاملات ہو چکے ہیں۔ لیکن جو حدیثوں سے ثابت ہے وہ راجح قول کے مطابق قرب قیامت کے اندر ہی ظہور پذیر ہوگا۔ اسی کو قرآن کہہ رہا ہے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، کہ ذوالقرنین نے کہا کہ جب میرے رب کا وعدہ آئے گا جعلہ دکا، اللہ اس دیوار کو کیا کر دے گا؟ ریزہ ریزہ کر کے منہدم کر دے گا۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ پکا ہے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ، اور ہم نے ان کو چھوڑ دیا، بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، ان میں سے ایک دوسرے کے اندر گھستے رہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور قیامت کے دن سور پھونک دیا جائے گا۔ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، پھر ہم ان کو جمع کریں گے۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ، اور ہم پیش کریں گے جہنم کو اس دن، للکافرین، کافروں کے لیے، عرضاً پیش کرنا۔ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، کہ جن کی آنکھیں میرے ذکر سے پردے میں تھی، وکانوا لا یستطیعون سمعا، اور وہ لوگ ہرگز سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے۔ اور ایک اور حدیث بھی ہے مسند احمد اور ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ یاجوج ماجوج روزانہ حضرت ذوالقرنین کے زمانے سے تاحال اس دیوار کو چاٹتے ہیں اور اس کو کھودتے ہیں، یہاں تک کہ بالکل کنارے کے قریب پہنچ جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کل بھائی دوبارہ آئیں گے اور دیوار منہدم کریں گے اور دنیا کے اندر آ کے دنیا والوں کا صفایا کر دیں گے اور دنیا کے اندر ساری غارت اور ظلم اور فساد مچا دیں گے۔ لیکن انشاءاللہ نہیں کہتے، لیکن انشاءاللہ نہیں کہتے۔ تو جب اگلے دن آتے ہیں تو اللہ کے حکم سے وہ دیوار ویسی ہی ملتی ہے جیسے حضرت ذوالقرنین نے پہلے دن بنائی تھی۔ لیکن ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے کہ وہ اس دن جب دیوار بالکل آخر تک ختم کر دیں گے، اس کو کمزور کر دیں گے، تو اللہ کا حکم بھی ہوگا، تو اس دن وہ کہیں گے کہ انشاءاللہ ہم کل آئیں گے اور اس دیوار کو ختم کر کے دنیا میں گھس جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلے دن آئیں گے اور ان کو وہ دیوار اسی حالت پر ملے گی جس طرح کل چھوڑ کر گئے تھے۔ اس دیوار کے اوپر سے یہ نقب لگا کر دیوار کو بالکل ریزہ ریزہ کر کر دنیا کے اندر گھس جائیں گے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تائید کی ہے۔ اس حدیث کے اندر کچھ ضعف ہے ضرور ہے، لیکن کثرت ترک کی وجہ سے، یعنی اس کے الگ الگ روایتیں ہیں، اس کی وجہ سے اس روایات کو کافی زیادہ ترجیح حاصل ہے۔ ثم اتبع سببا، پھر چلے حضرت ذوالقرنین راستے کے اوپر، حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب وہ پہنچے دو پہاڑوں کے درمیان، وجد من دونہما، وہاں پائی ان دونوں نے اس کے علاوہ ایسی قوم، لا یکادون یفقہون قولا، کہ وہ کوئی بات سمجھتے نہیں تھے۔ قالوا، وہ کہنے لگے، یا ذوالقرنین، یہ ذوالقرنین، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، بلا شبہ یاجوج اور ماجوج زمین کے اندر
فساد مچانے والے ہیں. فہل نجعل لک خرجا، تو کیا ہم آپ کے لیے کوئی بطور چندہ نہ مقرر کر دیں، علی اس بات پر ان تجعل بیننا وبینہم سدا، کیا ہم آپ کے اور ہم ان کے درمیان کوئی آڑ بنا دیں، کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کیا کر دیں، کوئی آڑ بنا دیں. قال، کہنے لگے، ما مکنی فیہ ربی خیر، کہ جو کچھ میرے رب نے مجھے طاقت دی ہے وہ زیادہ بہتر ہے. اعینونی بقوہ، لہذا تم مجھ پر جسمانی محنت کرو. اجعل بینکم وبینہم ردما، میں تمہارے اور ان کے درمیان موٹی دیوار کھڑی کر دوں گا. آتونی زبر الحدید، تم میرے پاس لے آؤ لوہے کی چادریں. حتی اذا ساوا، یہاں تک کہ جب وہ دیوار بناتے بناتے بین الصدفین، دو پہاڑوں کے سرے کے درمیان، ساوا برابر کر دیں گے. حتی اذا ساوا، یہاں تک کہ جب وہ برابر کر دے، یہاں تک کہ جب انہوں نے برابر کر دی بین الصدفین، پہاڑ کے دو سروں کے درمیان دیوار بناتے بناتے ایسے سر کے درمیان برابر کر دی. قال، ذوالقرنین نے فرمایا، انفخو، اس کو دھونکو. حتی اذا جعلہ نارا، اس کو جب دھونک کر بالکل لال انگارہ کر دیا. اب کہنے لگے، آتونی، لے آؤ میرے پاس، افرغ علیہ قطرہ، میں اس پر ڈال دوں پگھلا ہوا تانبا. فما استطاعوا ان يظهروه، پھر وہ استطاعت نہیں رکھیں گے کہ اس دیوار پر چڑھ سکے. وما استطاعوا، اور وہ استطاعت نہیں رکھیں گے، لہو نقبہ، اس کے اندر سوراخ کرنے کی. قال هذا رحمت من ربی، حضرت ذوالقرنین نے کہا یہ سب میرے رب کی مہربانی ہے. فاذا جاء وعد ربی، جب آئے گا میرے رب کا وعدہ، جعلہ دکا، اللہ اس کو کر دے گا ریزہ ریزہ. وکان وعد ربی حقا، اور میرے رب کا وعدہ پکا ہے. وترکنا بعضهم، اور چھوڑ دیا ہم نے ان میں سے بعض کو. یومئذ یموج فی بعض، اس دن گھستے ہوں گے دوسرے میں، یعنی اس قدر کثرت سے نکلیں گے کہ لگے گا ایک دوسرے کے اندر گھستے چلے جا رہے ہیں، ان کی اتنی کثرت ہوگی. ونفخ فی الصور، اور قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو یہ مت سمجھنا کہ ان کی افرادی قوت زیادہ ہوگی تو یہ حاضر نہیں ہوں گے. فجمعناہم جمعا، ہم ان کو جمع کر دیں گے. کیا یاجوج ماجوج مسلمان ہیں؟ تو جو انشاءاللہ والی روایات اس سے پتہ لگتا ہے کہ ان کے اندر بھی بعض مسلمان ہیں اور بعض اللہ کے نہ ماننے والے ہیں. کیونکہ انسان تو ہے نا، جب انسان ہے تو ان کے اندر بھی اللہ کے ماننے والے بھی ہیں اور نہ ماننے والے بھی ہیں. جو انشاءاللہ والی روایات ہے اس سے اسی بات کا ثبوت ہے. وعرضنا جہنم یومئذ، اور ہم پیش کریں گے جہنم کو اس دن، للکافرین، کافروں کے لیے، عرضا، پیش کرنا. کون کافر؟ الذین کانت اعینہم، جن کی آنکھیں، فی غطاء عن ذکری، میری نصیحت سے پردے میں تھی. یعنی جب ان کو نصیحت کی جاتی تھی تو یا تو وہ اپنی آنکھیں بند کر لیا کرتے تھے کہ تاکہ ہدایت کی راہ ان پر واضح نہ ہو، یا پیچھے ہٹ جایا کرتے تھے. وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور وہ استطاعت نہیں رکھتے تھے سننے کی. افحسب الذین کفروا، کیا کافروں نے یہ گمان کیا، ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ وہ بنا لے میرے بندوں کو میرے سوا کارساز. کیونکہ کچھ کافر ایسے بھی تھے جو اللہ ہی کی مخلوق کے اندر کارساز بنا لیتے تھے. اس کے اندر وہ کافر بھی آ گئے جو ستاروں کو عبادت کرتے ہیں، چاند اور سورج کی پرستش کرتے ہیں، آگ کی پرستش کرتے ہیں. اور وہ کافر بھی آ گئے جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا اور خدا قرار دیتے ہیں، اور حضرت عزیر کو اللہ کے ساتھ شریک تصور کرتے ہیں. تو اللہ فرما رہے کہ کافروں نے کیا یہ گمان کر لیا کہ وہ میرے ہی بندوں کو میرے سوا اپنا کارساز بنا رہے ہیں، کہ جب میں ان کا ولی اور دوست اور کارساز موجود ہوں تو پھر یہ کافروں نے کیسے گمان کر لیا کہ وہ میرے ہی بندوں کو میرے سوا اپنا دوست بنا رہے ہیں. اچھا اگر بنا ہی دیا ہے تو پھر سنو، انا اعتدنا جہنم، بلا شبہ ہم نے تیار کر رکھی ہے جہنم، للکافرین، کافروں کے لیے، نزلا، بطور مہمان نوازی. بھئی جہنم میں کافر کی مہمان نوازی تو نہیں ہوگی، لہذا یہ بطور مہمان نوازی کا لفظ بطور طنز ہے. جس طریقے سے یہ کافر مسلمانوں پر طنز کیا کرتے تھے تو اس طریقے سے اللہ کا اس پر ان لوگوں کے اوپر طنز ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جہنم کافروں کے لیے کیا ہے، بطور مہمان نوازی.